یہ داستان بنی اسرائیل کی ایک ایسی قوم کی ہے جو موت کے خوف سے اس قدر لرزاں تھی کہ اس نے اللہ کے حکم پر جہاد میں جانے کے بجائے راہی فرار اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی تدبیر سے موت کو شکست دے دیں گے، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جب ان بستیوں میں طاعون کی ہولناک وبا پھیلی تو ہزاروں لوگ، جن کی تعداد روایات میں 40,000 سے 80,000 تک بتائی گئی ہے، اپنے ہنستے بستے گھروں، گلیوں اور اپنوں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے دلوں میں یہ وہم تھا کہ بستی چھوڑ دینے سے وہ بچ جائیں گے۔ وہ بھاگتے ہوئے جب ایک وسیع میدان میں پہنچے تو اچانک آسمان سے ایک ایسی ہیبت ناک اور دل دہلا دینے والی آواز آئی جس نے فضا کے سناٹے کو چیر دیا۔ اس ایک آواز نے ان سب کے دلوں کی دھڑکنیں روک دیں اور ایک لمحے میں وہ ہزاروں انسان بے جان لاشوں کا ڈھیر بن گئے۔ منظر اس قدر لرزہ خیز تھا کہ لاشوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں دفنانا ممکن نہ رہا۔ چاروں طرف ایک دیوار کھینچ دی گئی تاکہ وہ درندوں سے محفوظ رہیں، اور وہیں وہ ڈھیر سڑنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، گوشت پوست مٹی میں مل گیا اور صرف سفید ہڈیاں باقی رہ گئیں جو سورج کی تمازت میں چمکتی رہیں۔ ایک طویل عرصے بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام، جنہیں ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرے تو ان کی نظر ان بکھری ہوئی ہڈیوں پر پڑی۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں انتہائی درد کے ساتھ گریہوزاری کی، اے میرے الہی، یہ میری قوم تھی، یہ تیرے بندے تھے، تو نے انہیں ہلاک کیا، اب اپنی رحمت سے انہیں دوبارہ زندگی بخش دے۔ اللہ نے اپنے نبی کی تڑپتی ہوئی پکار سن لی۔ ندا آئی کہ اے حزقیل، یہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن میری قدرت سے کہاں بچ سکتے تھے۔ پھر معجزہ رونما ہوا۔ میدان میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف دوڑنے لگیں، ان پر گوشت چڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہزاروں مردے اللہ کے حکم سے دوبارہ جی اٹھے۔ وہ سبحان اللہ پکارتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ یہ قوم اتنی سخت دل تھی کہ دوبارہ زندگی ملنے کے بعد بھی انہوں نے نافرمانی نہ چھوڑی۔ ان کے جسموں سے ہمیشہ پسینے کے ساتھ موت کی بو آتی رہی، جو انہیں ان کے گناہ اور عبرت ناک انجام کی یاد دلاتی تھی۔ آخر کار حضرت حزقیل علیہ السلام بابل کی سرزمین کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں اپنے مالک سے جا ملے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد جب قوم پھر سے بت پرستی اور گناہوں کی دلدل میں دھنس گئی تو اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس دور کا بادشاہ اور اس کی قوم بعل نامی ایک سونے کے بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں پکارا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بہترین خالق کو چھوڑ کر پتھروں کو پکارتے ہو؟ مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کی توہین کی اور انہیں جان سے مارنے کے منصوبے بنانے لگے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اس کے نتیجے میں 3 سال تک آسمان سے پانی کی ایک بوند نہ گری، زمین تپ کر تانبا ہو گئی، اناج ختم ہو گیا اور لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے۔ اس کڑے وقت میں حضرت الیاس علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کے گھر پناہ گزین ہوئے جس کا بیٹا الیسا سخت بیمار تھا۔ آپ کی دعا سے وہ بچہ تندرست ہوا اور آپ کا وفادار ساتھی بن گیا۔ جب قوم قحط سے بے حال ہو گئی تو وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ اگر بارش ہو گئی تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی، آسمان پر بادل چھائے اور رحمت برس پڑی، لیکن جیسے ہی پیاس بجھی اور زمین ہری بھری ہوئی، وہ قوم پھر سے اپنے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور اپنا عہد توڑ دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا دل اس بے وفائی سے ٹوٹ گیا۔ روایات کے مطابق اللہ نے انہیں دنیا کے غموں سے نجات دی اور انہیں زندہ ہی دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ جانے سے پہلے آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت الیسا علیہ السلام نے اپنے استاد کی جدائی کا غم سہا اور تنہا اس ضدی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، معجزات دکھائے اور سیدھا راستہ دکھایا، مگر بنی اسرائیل کی اکثریت اپنی گمراہی پر اڑی رہی۔
آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد صدیوں تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ آیا، صرف علماء انہیں حق کی راہ دکھاتے رہے، مگر وہ قوم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے زوال کا شکار ہوتی رہی۔ ان واقعات میں یہ سبق چھپا ہے کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن جب انسان بار بار معجزات دیکھ کر بھی منہ موڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔